Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو وہ ان میں 1000 سال ٹھہرے، 50 برس کم. پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے. پھر ہم نے حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی اور اسے سارے جہان کے لیے نشانی بنا دیا. اور ابراہیم کو بھی، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹ باتیں بناتے ہو. جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا حق ادا کرو، یعنی اسی کا شکر ادا کرو. اسی کے پاس تم کو پلٹ کر جانا ہے. اگر تم لوگ جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے قوموں نے بھی جھٹلایا ہے، اور رسول کا کام صرف کھلے طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. یہ سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع ہے. اس میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر طور پر بیان ہوا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا. یہ مقصد صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا اور قوموں کے پاس بھیجا. جن لوگوں نے بات مانی وہ کامیاب ہو گئے اور جن لوگوں نے بات نہیں مانی وہ ناکام ہو گئے. جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی عمریں بھی بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، 400 سال، 800 سال، 1000 سال، اس طرح وہ زندہ رہتے تھے. اور حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہاں پر خاص طور سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تقریباً 1000 سال دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے. نوح علیہ السلام کے سلسلے میں کئی باتیں اس حوالے سے منقول ہیں
کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں جب 950 سال ٹھہرے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ مختلف اعتبار سے لوگوں نے بتایا، اور اس میں بہترین بات یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی، پھر آپ اس قوم کی طرف گئے اور تقریباً 950 سال تک ان کو دعوت دی۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو حضرت نوح علیہ السلام بہت مایوس ہو گئے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے انکار اور ہر دھرمی کی وجہ سے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی ان کی ہلاکت کے لیے، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور اس کے بعد طوفان آیا اور اس میں سب کے سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ طوفان جو تھا وہ پانی کا تھا کہ ایک تو پانی جو ہے اوپر سے بارش شروع ہوئی، یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت جب ان کے اوپر عذاب آیا تو آسمان جو ہے بالکل چھلنی کی مانند ہو گیا تھا، یعنی جیسے چھلنی اگر ہو، کوئی سوچے کہ میں چھلنی میں پانی روک لوں، تو یہی حال اس وقت بادلوں کا تھا کہ بادل جو ہے پانی روک نہیں پا رہے تھے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق بے تحاشا برستے ہی چلے جا رہے تھے، پانی رکنے کا نام لے رہتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا اللہ نے حکم دیا زمین کو، تو زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا، جیسے چشمے جاری ہوتے ہیں، ہر جگہ سے سوتے پھوٹ گئے اور نیچے سے بھی پانی ابلنا اور نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اوپر سے بھی بارش اور نیچے سے پانی کا ابلنا، دونوں طرف سے وہ پانی میں بالکل گرتے چلے گئے، اور آخرکار یہاں تک نوبت آئی کہ پہاڑ تک ڈوب گئے اور ساری کی ساری قوم کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی۔ اور وہ بڑے لمبے لمبے بھی ہوتے تھے، پہاڑوں کی طرح لمبے بھی ہوتے تھے وہ، لیکن جب پہاڑ تک ڈوب گئے تو اب ان کے بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتے میں سوار تھے، کشتے میں 2 طرح کی چیزیں تھیں گویا، ایک تو یہ کہ جو مومن تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ سوار تھے، اور دوسرے کہ اللہ رب العزت نے تمام قسم کی مخلوق کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کا حکم دیا تھا کہ تمام مخلوق کے ایک ایک جوڑے اس میں رکھ لیجئے، چنانچہ وہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو یہ سب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو کامیاب کر دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے سب کو اللہ رب العزت نے بچا لیا اور نجات دے دی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، اور ایمان لانے والوں کی تعداد مشکل سے 78 یا 80، یعنی 950 سال میں گویا کہ 80-85 لوگ مان کے چلیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ نبی کے دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، اور وہی لوگ بچے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے نبی کی بات مانتا ہے وہ خواہ تعداد میں تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں تو چاہے جتنی بڑی تعداد میں ہوں، چاہے جتنے وہ طاقتور ہوں، چاہے جتنے ان کے پاس اسباب مہیا ہوں، اللہ رب العزت ان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا ہوا، دوسرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس بھیجا گیا، قوم نے انکار کر دیا، بادشاہ نے انکار کر دیا، باپ نے انکار کر دیا، بلکہ باپ نے ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم گھر چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق علاقہ چھوڑ دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ان کو دعوت دی اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، کیونکہ یہ دونوں ساری قومیں جو تھی، نوح علیہ السلام کی قوم بھی اور ادھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی، دونوں کے دونوں جو ہیں یہ بت پرست تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے پاس جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہارے پاس سمجھ ہو۔ بات یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹی جھوٹی باتیں جو ہے تم گڑھتے ہو اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو، اللہ کو چھوٹا گردانتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، ذرا برابر بھی وہ رزق کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں تو قرآن نے ایک جگہ تو صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ خود محتاج ہیں جن سے تم مانگ رہے ہو، اور لہذا اس محتاجی کی وجہ سے مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کیونکہ ان بتوں کے سامنے جن کے سامنے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن سے تم مرادیں مانگتے ہو، جن سے تم رزق مانگتے ہو، جن سے تم اپنے دل کی باتیں ان کے سامنے رکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری ضرورتیں پوری کر دیں گے، اور ان سے فریاد کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنے بھی مالک نہیں ہیں کہ جو ان کے اوپر تم نے چڑھاوے چڑھائے ہیں اگر مکھی ان سے وہ چیز چھین کر لے جانا چاہے تو اسے وہ واپس لے لے، اتنی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ابھی تو ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھنے کو ملی، حیرت اس میں یہ ہوئی کہ یہ جو مندروں کے پجاری ہوتے ہیں انہوں نے مٹھائی چڑھانے پر روک لگا دی، ابھی کی کلپ ہے، اپنے مطلب جو لوگ جاتے تھے مٹھائی چڑھاتے تھے تو انہوں نے دکانوں میں جا کر مٹھائی کی پوری ٹرے اور اٹھا کر گلی میں روڈ پر اسے پھینک دیا کہ آج کے بعد یہاں پر مٹھائی نہیں چڑھے گی، یہاں پر دیگر چڑھاوے نہیں چڑھیں گے، اگر جس کو چڑھانا ہے یہاں پر پوجا کے لیے آنا ہے تو وہ صرف پیسے چڑھائے، یعنی باقاعدہ کاروبار شروع کیا گیا، اور یہ شروع سے بھی چل رہا تھا اور آج بھی یہ دیکھنے کو باقاعدہ کے لیے ملی ہے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، تو جن سے مانگا جا رہا ہے وہ تو بیچارے بہت کمزور ہیں، تو بول بھی نہیں سکتے، وہ ہل بھی نہیں سکتے، وہ سن بھی نہیں سکتے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ ان پر چڑھوا رہے ہیں وہ مٹھائیوں سے اتنے عاجز آ گئے ہیں کہ انہوں نے بھی روک لگا دی۔ اللہ کا معاملہ ہے، وہ تو کہتا ہے صرف اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے صرف جھکو اور باقی اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھو۔ اللہ وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے، جب بندہ اس کے سامنے رکوع کرتا ہے، جب بندہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے اور اس کے سامنے فریاد کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ دیگر لوگوں کا معاملہ یہ ہے، تمام مخلوق کا، کہ اگر ان سے مانگا جائے تو ناخوش ہو جاتے ہیں، ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ ناخوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تب ناخوش ہوتا ہے، تب وہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ کے سامنے حاضری دو اور اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وہی ساری کفالت کرنے والا ہے، وہی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی روزی کا مالک ہے، جب اس سے مانگو گے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے ضرورتیں اپنے بندے کے سامنے رکھی کہ وہ اس کا ضرورت مند ہے، اس کا ضرورت مند ہے، آج اپنی وہ ضرورت میرے سامنے رکھ رہا ہے، میں اپنے اس بندے کی ضرورت پوری کر کے رہوں گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو دوسروں سے مانگنے سے بہتر ہے کہ ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ اللہ کے سامنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے رزق کا مالک نہیں ہے، رزق کا معاملہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، لہذا تم اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر بجا لا، اسی کا حق ادا کرو، کیونکہ تم کو پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ دوسرے لوگوں میں جو ایک عقیدہ ہے کہ انسان مرتا ہے واپس آتا ہے، مرتا ہے واپس آتا ہے، یہ صرف ایک دماغ کا فطور ہے، دماغ کی ایک غلط سوچ ہے، جس کو کہہ لیجیے اٹکل پچو یہ مارتے ہیں، ایک خیالی پلاؤ ہے کہ مر جائیں گے، اگر اچھا کرم کیا تو پھر انسان کی شکل میں آ جائیں گے، اور اچھا کرم نہیں کیا تو جانوروں کی شکل میں آ جائیں گے، پھر پتہ نہیں اس شکل میں آ جائیں گے، اس شکل میں آ جائیں گے۔ اس میں ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ مرے تو جانوروں کی شکل میں آ گئے، خدا نخواستہ اگر
آپ کے برے اعمال ہیں، تو اس کی وجہ سے سزا آپ کو ملی۔ کوئی بندر بنا دیا گیا، کوئی کتا بنا دیا گیا، کوئی بلی بنا دیا گیا، کوئی سانپ بنا دیا گیا، کوئی کیا بنا دیا گیا، کوئی کیا بنا دیا گیا۔ لیکن جو یہ جانور ہیں یہ مرتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ سوال تو ہی پیدا ہوا نا بھائی، یہ مرتے ہیں تو یہ کیا بنتے ہیں؟ آج تک تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، اور یہ بھی آج تک کوئی نہیں بتا پایا کہ ہم پچھلے جنم میں کیا تھے اور اگلے جنم میں ہم پیدا ہوئے، اگر مطلب جس جنم میں ہم پیدا تھے اس میں ہم کیا تھے، اور بعد میں جب ہم پیدا ہوں گے اس میں کیا بن کر آئیں گے، یا پیدا ہو گئے تو آج ہم یہ کیا ہیں، کل کیا تھے، یہ کوئی نہیں بتا پایا، کسی کو نہیں معلوم۔ بس صرف ایک خیالی پلاؤ ہے کہ آواگمن ہے، بس مرے پھر جیے جائیں گے، پھر مریں گے پھر جی جائیں گے، یہ کائنات ایسی چلتی رہے گی، ایسا کچھ نہیں۔ قرآن نے اس کا کانسیپٹ جو ہے اس کے بارے میں کھلے طور پر اعلان کر دیا، الیہ ترجعون، سب کو اسی کے پاس پلٹ کر جانا ہے اور اس کے پاس تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا خطاب ہو رہا ہے قوم کے انداز میں کہ قوم جو ہے جھٹلاتی ہے اپنے نبیوں کا، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ سچے اور برحق لوگ جو ہے وہ اپنی حق گوئی کی وجہ سے جھٹلائے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب جھٹلائے جا چکے ہیں، ان کی تکذیب کی جا چکی ہے، ان کو اذیت سے دوچار ہونا پڑا، ان کے لیے مشکلات آئیں، لوگوں نے ان کے لیے آزمائشیں کھڑی کر دیں، ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ نبی تو ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم جھٹلا رہے ہو نبی کو تو یہ مت سوچنا کہ نبی خود کوئی دین لے کر آئے تھے، ان کی ذات پر، ان کی عزت پر کوئی حرف آ جائے گا اگر تم بات نہیں مانو گے تو۔ معاملہ نبی کا اس سے نہیں ہے، ہم نے دین دیا، ہم نے شریعت نازل کی، نبی وہ لے کر آئے ہیں، تو اگر تم نبی کو جھٹلا رہے ہو تو حقیقت میں تم مجھے جھٹلا رہے ہو، یعنی اللہ کے فرمان کو جھٹلا رہے ہو۔ اس لیے نبیوں سے کہہ دیا گیا کہ آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک یہ ہاؤس ٹیکس والا آپ کے گھر پہ آیا، آپ کے پاس ایک سلپ پکڑا کے چلا گیا، بھائی آپ کا سال بھر کا ہاؤس ٹیکس آیا ہے، آپ یہ لے لیجئے۔ آپ نے اسے لیا، اس کے سامنے اٹھا کے پھاڑ دیا، تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، مرضی تمہاری، چاہے اس کو ایکسیپٹ کرو چاہے اسے پھاڑو۔ ہمارا کام تھا یہ تمہارے پاس پہنچا دینا کہ آپ کا ہاؤس ٹیکس آ گیا ہے، بقیہ اب ہم سے کوئی واسطہ نہیں، وہ نمٹنے والے اوپر بیٹھے ہیں، وہ آپ سے نمٹ لیں گے۔ آپ کے خلاف کوئی سمن جاری ہوا، ایک پہنچا کاکی وردی والا، یہ آپ کے خلاف سمن ہے، آپ لیجئے پھاڑ دیجئے، وہ آپ سے کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک، کوئی بات نہیں، وہ آپ سے اوپر والے نمٹ لیں گے، وہ آپ سے اوپر والے نمٹ لیں گے۔ ایسے ہی دیگر تمام چیزیں ہیں، بجلی بل آپ کے پاس آ رہا ہے، ہر مہینے لا کے وہ پہنچا رہا ہے، آپ اسے پھاڑتے چلے جائیے، بجلی بل والا آپ سے ایک بار بھی نہیں کہہ رہا کیوں پھاڑیں گے، کیوں آپ پھاڑ رہے ہیں، ایک بار بھی آپ سے نہیں کہے گا، وہ تو دے کے چپ کے خاموشی سے چلا جائے گا، اوپر والے آپ سے نمٹ لیں گے۔ ایک مہینہ ہوگا، 2 مہینے ہوں گے، 3 مہینے گزریں گے، سال 2 سال 4 سال گزرے گا، اس کے بعد اوپر والے آئیں گے، آپ کو کاٹ کے چلے جائیں گے، اب تم دوڑو۔ تو نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام کھلے طور پر انہوں نے پہنچا دیا، اب تم انکار کرتے ہو تو انکار کرو، مانتے ہو مان لو، مان لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے اوپر والا موجود ہے، وہ نمٹ لے گا۔ تو نبی کے ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بس نبی کو تکلیف صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک ہم جب پہنچا رہے ہیں، یہ کیسے گنہگار بندے ہیں، کیسے یہ دل کے سخت ترین بندے ہیں کہ اللہ کی سچی بات کو یہ قبول نہیں کر رہے ہیں، اس پر صرف نبیوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ آنسو بہاتے ہیں۔ بقیہ یہ کہ آپ نہیں مان رہے ہیں، نہ مانیے، اس سے نبی کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، نبی کا معاملہ جو تھا وہ پورا ہو گیا، نبی کا فریضہ مکمل ہو گیا، اللہ نے وہ دکھا دیا اور نبی نے پیغام پہنچا دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آپ جانیں اور وہ شریعت جو آپ کے سامنے وہ جانیں، ورنہ اللہ آپ سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبیوں کی بات، اب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور اللہ کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، اس پر صحیح طور پر عمل کی توفیق
نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔